یہ قصہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت فرعون اور حق کی واحد آواز حضرت موسیٰ علیہ السلام و حضرت ہارون علیہ السلام کے درمیان ہونے والی ایک لفانی کشمکش کا ہے۔ جب فرعون کی خدائی کا دعویٰ اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا تو اس کے اپنے گھر میں ایمان کی ایک روشن شمع موجود تھی۔ یہ تھیں حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا، فرعون کی ملکہ جو دل ہی دل میں اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتی تھیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بیٹے کی طرح پالا تھا۔ وہ جانتی تھیں کہ ان کا شوہر ایک سرکش ظالم ہے۔ ان کا ایمان خفیہ تھا، مگر 40 برس بعد جب فرعون کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک دن حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا اپنی خادمہ کے ساتھ سر میں کنگھا کر رہی تھیں کہ کنگھا ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گرا۔ جیسے ہی انہوں نے اسے اٹھایا تو ان کی زبان سے بے اختیار یہ کلمات نکل گئے، یا الہی، تو فرعون کو غارت کر دے، اس نے مجھے عمارت محل دے کر بھی اپنے ہاتھ سے بچے رہنے نہیں دیا۔ فرعون نے سن لیا، اس کی آنکھوں میں وحشت اور غصہ بھر آیا۔ وہ چلاڑیا، اے آسیہ، کیا تو موسیٰ اور ہارون پر ایمان لے آئی ہے؟ یہ کیسی باتیں ہیں؟ اس نیک خاتون نے اب مزید کوئی پردہ نہ رکھا۔ خوف کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے کہا، ہاں، میں اس رب پر ایمان لاتی ہوں جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، میں اسے ہی معبود مانتی ہوں۔ اس ایمان کو میں نے طویل عرصے تک چھپائے رکھا، اب یہ ظاہر ہو چکا ہے۔ فرعون، جسے اپنی خدائی کے دعویٰ کا اتنا غرور تھا، اس کی اپنی بیوی نے اسے جھٹلا دیا۔ وہ غصے سے لال ہو گیا۔ اس نے پہلے لالچ دیا، آسیہ، موسیٰ کا دین چھوڑ دے، میں تجھے سونے، لال و یاقوت کا ایسا عالی شان محل بنا دوں گا جو دنیا میں کسی کے پاس نہ ہوگا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کا جواب ایمان کی چمک تھا۔ انہوں نے کہا، اے فرعون، میں دنیا میں تیرے سونے کا گھر نہیں چاہتی۔ میرے سچے رب اللہ نے میرے لیے بہشت میں جو خیمے اور مکان بنائے ہیں وہ تیرے دنیا کے عارضی محلات سے 1000 درجہ بہتر ہیں۔ یہ سن کر فرعون کا غرور شدت اختیار کر گیا۔ اس شقی القلب نے حکم دیا، اس کے بدن سے کپڑے اتار دو، اسے زمین پر لٹا دو اور اس کے چاروں ہاتھ پاؤں میں لوہے کی میخیں ٹھونک دو۔ جلادوں نے فوری تعمیل کی۔ میخیں ان کے نازک جسم میں پیوست کر دی گئیں اور شدید درد کی لہریں ان کے جگر تک پہنچیں۔ اسی پریشانی کے عالم میں جب وہ انتہائی شدید ایذا میں تھیں، انہوں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور دعا کی۔ اللہ نے فوراً ان کی دعا قبول کی اور ایک معجزہ ہوا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس وقت اللہ نے ان کی آنکھوں سے دنیا کا پردہ اٹھا دیا اور انہیں جنت میں ان کا مقام دکھایا گیا۔ انہوں نے جنت کے وہ حسین مناظر دیکھے جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتے۔ فرعون پھر آیا اور للکارا، کیا اب بھی باز نہیں آتی؟ موسیٰ کا رب چھوڑ دے ورنہ عذاب میں مر جائے گی۔ آسیہ رضی اللہ عنہا نے اس عالم میں بھی ایک آخری جملہ کہا جو ہمیشہ کے لیے استقلال کی مثال بن گیا، اے فرعون، تجھ کو میرے بدن سے کام ہے، میرے دل سے کیا؟ تو جو چاہے میرے ساتھ کر، میں اپنے رب کے راستے کو نہیں چھوڑوں گی۔ امیر رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے، مجھے فرعون اور اس کے عمل ظلم سے نجات دے اور مجھے ان ظالم لوگوں سے چھٹکارا دے دے۔ وہ درد ان کے لیے بے معنی ہو گیا تھا، کیونکہ ان کا دل اور نگاہیں ہمیشہ کے ٹھکانے جنت کے مکان پر لگی تھیں۔ ایک روایت میں ہے کہ فرشتوں نے جنت سے سیب لا کر ان کے ہاتھ میں دیا اور وہ مسکراتے ہوئے اپنے رب سے جا ملے۔ اس طرح حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے حق کی خاطر ایک عظیم قربانی دے کر شہادت کا عالیز مقام حاصل کر لیا۔ بنی اسرائیل پر فرعون کا ظلم بڑھتا ہی چلا گیا۔ 9 عظیم نشانیاں، جن میں خون پینے کا پانی خون بن جانا، ٹڈیاں، مینڈک اور طوفان شامل تھے، سب کو دیکھنے کے بعد بھی فرعون اور اس کے سرداروں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی بد دعا قبول فرمائی کہ ان کا مال و زر پتھر بن جائے اور ان کے دلوں پر مہر لگ جائے، تب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جانے کا حکم دیا۔ بنی اسرائیل 6 لاکھ سے زائد مردوں کا ایک بڑا قافلہ 9 محرم کی رات کو خاموشی سے مصر سے نکل پڑا اور بحیرہ احمر کے کنارے جا پہنچا۔ فرعون کو جب خبر ملی تو وہ غصے اور انتقام کی آگ میں جل اٹھا۔ اس نے فوراً 7 لاکھ سے زائد فوج اور گھوڑوں کا ایک بڑا لشکر لے کر ان کا تعاقب کیا۔ جب بنی اسرائیل نے سمندر کے کنارے سے فرعون کے لشکر کی دھول اڑتی دیکھی اور گھوڑوں کی ٹاپیں سنی تو وہ خوف زدہ ہو گئے۔ سامنے گہرا پانی تھا اور پیچھے فرعون کا انتقامی لشکر۔ ان میں سے کچھ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، ہم تو پکڑے گئے،
موسیٰ علیہ السلام اس نازک لمحے میں بھی پرسکون تھے۔ انہوں نے کہا، ہرگز نہیں گھبراؤ، میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہی ہمیں نجات دلائے گا۔ اسی لمحے موسیٰ علیہ السلام کو وحی ملی، اپنا عصا دریا پر مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا اور ایک لمحے میں اللہ کے حکم سے دریا پھٹ گیا۔ پانی کے دو عظیم الشان پہاڑ دائیں اور بائیں کھڑے ہو گئے اور درمیان میں 12 خشک راستے بن گئے۔ ان راستوں میں کیچڑ نہیں تھا، وہ بالکل خشک تھے۔ بنی اسرائیل اپنے 12 قبیلوں کے ساتھ ان خشک راستوں پر چل پڑے۔ جب فرعون وہاں پہنچا تو اس نے یہ عظیم معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس نے سوچا کہ اگر میری فوج نے یہ دیکھا تو وہ سب موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئیں گے، مگر اس کا غرور غالب آ گیا۔ اس نے اپنی فوج سے جھوٹ بولا، دیکھو موسیٰ کتنا بڑا جادوگر ہے، اس نے دریا کا پانی بھی خشک کر دیا۔ یہ تو میری خدائی کا کمال ہے کہ میں نے اپنے جادوگر موسیٰ کو تمہارے لیے یہ راستے بنانے کا حکم دیا۔ فرعون کو شک تھا کہ کہیں یہ پانی کے پہاڑ گر نہ پڑیں، مگر اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک گھوڑے پر سوار ہو کر آگے بڑھے اور فرعون کے گھوڑے کے آگے آ کر دریا میں کود پڑے۔ یہ دیکھ کر فرعون بھی اپنے گھوڑے کو قابو نہ کر سکا اور اپنے لشکر سمیت دریا کے راستوں میں داخل ہو گیا۔ جب فرعون کا پورا لشکر دریا کے عین وسط میں پہنچ گیا اور بنی اسرائیل پار ہو چکے تو موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ عصا مار کر راستوں کو دوبارہ بند کر دیں تاکہ وہ ڈوب جائیں۔ اللہ نے ندا دی، اے موسیٰ، دریا کو اس کے حال پر رہنے دو، یہ لشکر ڈوبنے والا ہے۔ حکم ملتے ہی وہ دونوں طرف کھڑے پانی کے عظیم الشان پہاڑ دھڑام سے واپس آ گرے اور پورے لشکر کو اس طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا جیسے وہ ریت کے ذرات ہوں۔ جب فرعون پانی کی موجوں میں ڈوبنے لگا اور موت کا فرشتہ اس کی جان قبض کرنے آیا، تب اس کی زبان سے نکلا، میں ایمان لایا کہ کوئی معبود نہیں مگر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ کیا اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ تو اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ اللہ نے اس کی لاش کو سمندر سے باہر نکال دیا اور ایک ٹیلے پر پھینک دیا تاکہ بنی اسرائیل اپنی آنکھوں سے دیکھ کر مکمل یقین کر لیں کہ ان کا دشمن ہلاک ہو چکا ہے اور آنے والی نسلوں کے لیے یہ لاش ایک عبرت کا نشان بن جائے۔ اس طرح اللہ نے بنی اسرائیل کو نجات دی اور انہیں مصر کے باغوں، خزانوں اور باعزت مکانوں کا وارث بنا دیا جن پر فرعون اور اس کے سردار نازاں تھے۔